یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بلکہ ہم تو اپنے کو اللہ کے دین کا مکلف اور ذمہ دار سمجھے، اس لیے کہ یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن یاد رکھنا نبوت والا کام وہ بند نہیں ہوا، اللہ نے اس پورے کام کو اس پوری امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس امت کا تاجر، اس امت کا مزدور، اس امت کا آپ بزرگوں کھیتی باڑی کرنے والا، اس امت کا باغیات کا مالک، اس امت کا پی ایچ ڈی اور ایم کام اور ایل ایل بی، آپ بزرگوں اس امت کا آپ بزرگوں انجینئر، اس امت کا ڈاکٹر، اس امت کا مفسر، اس امت کا محدث، اس امت کا محنت مزدوری کرنے والا اور ٹیکسی چلانے والا اور بزرگوں اس امت کا مونگ پھلی بیچنے والا اور سبزی ترکاری کا تھیلا لگانے والا، کوئی کیوں نہ ہو، یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اور سوال کرے گا، بتاؤ تم نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کیا؟ یہ دعوت کا کام کسی ایک طبقے کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ بھائی یہ کام تو تبلیغ والوں کا ہے، اور میں بولے ہمارا کیا لینا دینا تبلیغ سے؟ ہم تو یہاں کمانے کے لیے آئے، ہم تو یہاں فیملی پالنے کے لیے آئے، ہم تو اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے ہم پر۔ آدمی اپنی جان نہیں بچا سکتا بزرگوں دعوت کی اس مبارک محنت سے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہے گا اے نبی کے امتی، تو اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتا ہے، نبی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، نبی کے محبت کا تم دم بھرتے ہو، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ تم نے کیا کیا؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر تہمت لگی، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں، طائف کی گھاٹی میں 3 میل تک پتھر برسائے گئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ اے نبی کے عاشقوں، نبی کے امتیوں، تم تو نبی کے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، ارے ذرا یہ تو بتاؤ جس زمانے میں جس صدی میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، لوگ دین کے جنازے نکال رہے تھے، دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو ہلکا اور معمولی اور سستا سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے تھے، جس صدی میں جس زمانے میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا تھا، لوگ دین سے بیزار ہو کر زندگی گزار رہے تھے، یہ تو بتاؤ اے نبی کے عاشقوں، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے بزرگوں، ہوائی کیل والو، اللہ کی قسم، اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا اس دن جس دن اللہ کا ہاتھ ہوگا اور یہ میرا تمہارا گریبان ہوگا، اور اللہ پوچھے گا بندے بتا کیا کیا تو نے ہمارے دین کے خاطر؟ یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے، وہ جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جانے والی ہے وہ بھی، اور وہ عملہ جو اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہا ہے، یہ ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا کر کے جائے۔ کل قیامت کے میدان میں میرے کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا مجھ سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اللہ اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ بیوی کا شوہر ہے، اللہ اس شوہر سے پوچھے گا بتا اپنی گھر والی کو دین کتنا سکھایا۔ بیٹوں کا باپ ہے، اللہ اس باپ سے پوچھے گا بتا تو نے اپنے بیٹے کو دین کتنا سکھایا۔ پڑوسی کا پڑوسی ہے، اس پڑوسی سے اللہ پوچھے گا ارے یہ ہمارا بندہ، یہ ایمان والا تیرا پڑوسی 50 سال سے تیرے محلے میں رہتا تھا، تیرے بستی میں رہتا تھا، بتا تو نے اس کو ہماری بات کتنی پہنچائی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عدالت میں ہم سے جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ پتہ نہیں بزرگوں آج ہماری سوچ کو کیا ہو گیا، آج ہماری فکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج امت نے اس محنت کو چھوڑ دیا۔ آج امت کا یہ حال ہے، امت چلو شراب کے پینے کو تو حرام سمجھتی ہے، گناہ سمجھتی ہے، امت جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتی ہے، امت نماز کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتی ہے، امت حرام کمائی کمانے کو گناہ سمجھتی ہے، امت زنا کو تو گناہ سمجھتی ہے، لیکن امت سرکار مدینہ کی اس محنت کو، دعوت کے اس مبارک کام کو چھوڑنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ یاد رکھنا بھائی کہنے والوں، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ وہ اس محنت کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے کہ جتنی برائیاں وجود میں آتی ہے، جتنی گندگیاں وجود میں آتی ہے، اور جتنا ظلم و ستم وجود میں آتا ہے، اور جتنے قتل اور غارت گیری وجود میں آتی ہے، اور جتنے حالات تیتر بیتر ہوتے، اللہ کی قسم وہ سارے حالات اس دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
निगाह डालो पिछले जमानों पर, जब बिगाड़, सरकशी और औरियानियत, खुदा की नाफरमानी, ईमान का बिगाड़, आमाल का बिगाड़, अकायद का बिगाड़, मामलात और माशरत और अखलाक का बिगाड़ जब इंतहा को पहुंच जाता, तो अल्लाह बुजुर्गों अपने बंदों को तबाह और बर्बाद करने से पहले अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदे को भेजता, जिसको नबी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम आते, क्या लेकर आते? अल्लाह के दीन की दावत लेकर आते। इनकी दावत पर कौमों की जिंदगियां पलटा खाती, दीन की तरफ, दावत की तरफ, आखिरत की तरफ। जो नबी की दावत को कबूल कर लेता, अल्लाह उसकी जिंदगी को पलटा खिलाता, इसकी जिंदगी में इताअत और फरमाबरदारी जिंदा होती। और जो नबी के दावत के मुकाबले पर आता, नबी की दावत का इनकार करता और दावत से अपनी जान बचाता, नतीजा ये होता आसमान से फिर उस पर आसमानी बला आती, अल्लाह का अजाब उतरता। कभी तो जमीन को अल्लाह फाड़ कर उसमें उसको धसा देता, कभी आसमान से पत्थर बरसाए जाते, कभी आग की बारिश होती, कभी फरिश्ते की चीख आई। और जो नबी की दावत के मुकाबले पर खड़े हुए थे, जिन्होंने दावत एक्सेप्ट नहीं किया, दावत कबूल नहीं किया और नबी की दावत के मुकाबले पर आकर खड़े हो गए, अल्लाह ने हमेशा के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया। एक साफ शफाफ माशरा तैयार हुआ, जिंदगियां बनी। लेकिन चूंकि नबी हमेशा के लिए तो वाह नहीं करते थे, एक वक्त आया नबी दुनिया से इंतकाल फरमा गए, नबी दुनिया से रुखसत हो गए। ये गए तो इनकी दावत गई, इनके दावत के जाने पर जो दीन उम्मत में आया था वो दीन धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि फिर वही बिगाड़, वही सरकशी, वही गुनाह, वही नाफरमानी, वही फितना, वही फसाद, वही गंदगी जब इनके अंदर दोबारा उतरी, अल्लाह ने दूसरे नबी को भेजा। बुजुर्गों, ये सिलसिला लाख सवा लाख नबियों का कमोबेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलता रहा और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के दरवाजे को बंद करके ये काम पूरी इस उम्मत के हवाले कर दिया। इसलिए बुजुर्गों, ये पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की जिम्मेदार है। घर जाने वाले ये ना समझे हमारी छुट्टी हो गई, अब हमारे जिम्मे कोई काम नहीं, बल्कि ये जाने वाले सबसे पहले तो इस पर अफसोस करे कि अल्लाह, ये लाखों की आबादी में से तूने अपने बंदों को छाटा, तूने अपने बंदों को चुना, तूने अपने बंदों का इंतखाब किया, तूने उनकी जान माल को कबूल किया और मौला वो तेरे रास्ते में जा रहे हैं, मैं किस्मत का मारा, मैं बदकिस्मत उसी दलदल में फंसा हुआ हूँ। बीवी का चक्कर, बाल बच्चों का चक्कर, दुकान का चक्कर, माल कमाने का चक्कर, खेती और बागात और फैक्ट्री का चक्कर। अल्लाह, इस जंजीर ने, इस चक्कर ने मेरे को निकलने नहीं दिया। ये जा तो रहा हूं अपने घरों पर, लेकिन रोता हुआ रवाना हुए कि अल्लाह, मैं महरूम रह गया, तूने मेरे को कबूल नहीं किया। अल्लाह, मेरा ये जुर्म है, मैं अपने घर की तरफ तो लौट रहा हूं, लेकिन मालिक, मुझे तू, जा तो रहा हूं लेकिन इस मेहनत पर इस्तिकामत दे दे, इस मेहनत पर तू मुझको खड़ा कर दे, ताकि मैं अपने घर पर रहते हुए, कारोबार करते हुए, बाल बच्चों के तकाजों को पूरा करते हुए, अल्लाह, मेरा ये माल, मेरी ये जान, मेरे ये जज्बात, मेरे ये औकात तेरे दीन के काम। इज्तिमाई कुर्बानी 2024। अपने शहर में रहते हुए हमारे ज़रिए कुर्बानी करवाए। आपकी कुर्बानी होंगी और गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाएगा, जिसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएंगी, जिसे आप देख सकते हैं। हिस्सा बुक करवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें।